پچھلے 10-12 سال سے محنت کر رہا ہوں لیکن کامیابی نہیں مل رہی ہے. سب کہتے ہیں اچھا ہنر ہے لیکن کامیابی نہیں مل رہی. میں کسی کو کہتا ہوں کہ کام کرو تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے لیکن میں ناکام ہوتا ہوں. ہمیشہ ایسے وقت میں خیال آتا ہے کہ کوئی اثرات جادو ہوا ہے, کچھ حل بتائیے اور دعا کریں. یعنی اپنے کچھ کاروبار کے سلسلے میں پوچھ رہے ہوں گے تو دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت کو مقدر فرما دے, فراوانی کے ساتھ روزی اللہ تعالیٰ آپ کے اس ہنر میں, اس کام میں اپنی قدرت سے عطا فرما دے. باقی یہ بات کہ آپ کر رہے ہیں اور اس میں برکت نہیں ہو رہی ہے, دوسرا وہی کر رہا ہے اس میں برکت ہو رہی ہے, تو یہ دنیا میں کوئی نرالی بات نہیں. ہر فیلڈ میں, ہر لائن میں یہ سمجھ کر کے کہ بھائی میڈیسن سے اچھی کوئی آمدنی نہیں. مالدار لوگ اپنے بچوں کو کروڑوں روپے خرچ کر کے ڈاکٹر بناتے ہیں, لیکن آپ اپنی بستی میں ایک سروے کر لو, ایک سرسری نظر ہی ڈال لو کہ کچھ ڈاکٹر ہیں جن کی ڈگریاں بہت بڑی بڑی ہیں لیکن آمدنی تھوڑی سی. کچھ ڈاکٹر ہیں جن کی کوئی خاص ڈگری نہیں ہے لیکن خوب کما رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اپنی ملگی کا دکان کا کرایہ بھی نہیں کر رہا ہے, گھر کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈگری ہے, بورڈ ہے, سب کچھ ہے, اور کوئی ہے کہ صاحب اتنا کما رہا ہے کہ کرنا کیا ہے پیسہ وہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو. تو اس کو دیکھ کے ہم کیا کریں. کوئی انجینئر ہے بیچارہ, اس کو اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈالنے کے لیے بھی کسی سے لینا پڑ رہا ہے, اماں سے مانگ کے جانا پڑ رہا ہے. اور کوئی انجینئر ہے جو بڑا کاروبار کر رہا ہے, کروڑوں کما رہا ہے, بلڈر بنا ہوا ہے, کما رہا ہے. کوئی ٹیچر پریشان ہے, کوئی ٹیچر خوشحال ہے. کوئی الیکٹریشین روز کما رہا ہے, مزے میں پھر رہا ہے. کوئی الیکٹریشین کو کام ہی نہیں مل رہا ہے, اپنا ہنر لے کے ڈھونڈتے پھر رہا ہے کام. کسی بھی لائن میں دیکھو, روزی کے جتنے اسباب ہیں اس کے بارے میں کہا کچھ بھی جاتا ہو, صاحب اس میں نقصان نہیں ہے, اس میں بہت فائدہ ہے, اس میں بہت فائدہ, کچھ بھی کہا جاتا ہوگا, اور اسی وجہ سے آدمی اس کو اختیار بھی کرتا ہے. لیکن اس فیلڈ پر نظر ڈال کے دیکھو تو سب کو یکساں فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے, بلکہ کسی کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. جب یہ حقیقت ہے, دنیا کہتی کچھ اور ہے اور ہمیں نظر کچھ اور آتا ہے, تو پھر آپ کو قرآن کی طرف دیکھنا پڑے گا, اسلامی تعلیمات کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, روزی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے گھٹاتا ہے. اب آپ کی فیلڈ سے, آپ کے میدان سے, آپ کے ہنر سے, آپ کی ڈگری سے کوئی تعلق نہیں ہے رزق کی یکسانیت. کہ سب MBBS ہو تو سب کو اتنا ملے گا, یہ ہو تو اتنا ملے گا, یہ ہو تو اتنا ملے گا. یہ سرکار کی مقرر کی ہوئی پے اسکیل نہیں ہے, یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی ہے. اور اللہ کی کیا مقرر کی ہوئی ہے؟ لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے. یبسط ویقدر, بڑھاتا ہے گھٹاتا ہے, بڑھاتا ہے گھٹاتا ہے. اور روزی کا بڑھانا گھٹانا ناانصافی نہیں, اس لیے نہیں ہے کہ ولو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض, اگر اللہ بندوں کو سب کو خوب روزی دے دیتا تو سب مل کر زمین پر فساد مچاتے, جیسے کچھ مالدار فساد مچا رہے ہیں. یہ سارے ہی مالدار ہوتے تو سب مل کر فساد مچاتے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ کسی کو کسی کا محتاج رکھا جائے. یہ اس کائنات میں دفع فساد کے لیے اللہ کی حکمت. بعض لوگ مالدار ہوں, بعض لوگ نادار ہوں, بعض لوگ غنی ہوں, بعض لوگ محتاج ہوں. اس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں روزی کے نظام میں کمی بیشی رکھی ہوئی. کمی بیشی اللہ تعالیٰ رکھی ہوئی. کسی کے 2 ہی بچے ہیں, اتنا پیسہ ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیسے خرچ کریں.
اور کسی کے 8 بچے ہیں اور اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ 2 وقت کی روٹی وقت پہ بن جائے، تو کیا اللہ رب العزت نے زیادتی ظلم کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کی حکمت سے کسی کے لیے روزی کا کم ہونا طے ہوا ہے، کسی کے لیے روزی کا زیادہ ہونا طے ہوا ہے۔ اس لیے اس میں کوشش برابر جاری رکھنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، مانگنا ہمارا حق ہے، مانگنے میں کمی نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، محنت و تدبیر ہمارا حق ہے، اچھی تدبیر اچھی محنت میں بھی کوئی کمی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کام سے ہمیں نہیں رستہ کھل رہا ہے تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے کسی دوسرے کام کے سلسلے میں غور کرو، کچھ بھی نہیں تو آخر میں قوت بازو کی کمائی ہے، یہ سب سے حلال ہے، سب سے حلال اپنے جسم کا استعمال کر کے اس کی محنت کی روزی سب سے حلال ہے، اس میں لگ جائے اور اللہ تعالیٰ سے راضی برضا رہو۔ دعا تو ہم بھی کرتے ہیں، دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاشی آزمائش کے اندر مبتلا نہ فرمائے، ضرورتیں اپنی عزت سے پوری ہو جائیں، اس پر قناعت بھی کرنا چاہیے، اللہ سے راضی ہو جانا چاہیے، بس محتاجی نہ رہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اب اس کے بعد اللہ اور زیادہ دیتا ہے تو پھر زیادتی مال کے آزمائش سے پناہ بھی مانگتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ جس کو اللہ نے روزی کم دی ہے وہ بھی امتحان چل رہا ہے، جس کو زیادہ دی ہے وہ بھی امتحان میں ہے، دونوں کا امتحان ہو رہا ہے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو دے کے آزما رہا ہے وہ بڑی آزمائش میں ہے، اور جس کو لے کے آزما رہا ہے وہ چھوٹی آزمائش میں ہے، دونوں آزمائش میں۔ ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کو اللہ نے کسی چیز میں آزمایا ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے، یہ ہے تو فتنہ ہے، نہ ہو تو فتنہ ہے، دونوں حالتوں میں آزمائش بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے بھی سب لوگوں نے آمین کہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت دے، جو ہنر بھی ہے اس کو باعزت روزی کا سبب بنا